بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ مرحوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے تمام گناہ اگلے پچھلے نیک پرانے چھوٹے بڑے غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے سبھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور فرمایا اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی بھر میں ایک بار ضرور پڑھ لو۔ اگر کوئی مصائب دور کرنے یا حاجت کے لیے پڑھے تو امید ہے اس کو مقصد میں کامیابی ملے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھی یا تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 مرتبہ مندرجہ ذیل طریقے پر ہر رکعت میں پڑھے جاتے ہیں۔ ثنا سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ، الحمدللہ سورۃ وغیرہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، 10 مرتبہ پڑھ کر دوسرا سجدہ کریں، اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسی طرح 4 رکعتوں میں پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح کا دوسرا طریقہ، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھیں اور جب ثنا سبحانک اللہم سورۃ فاتحہ، الحمدللہ سورۃ وغیرہ پڑھ چکے تو رکوع سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں تو سبحان ربی العظیم کے کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، 10 مرتبہ پڑھ کر دوسرا سجدہ کریں اور اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور 10 مرتبہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں، جب دوسری رکعت میں تحیات کے لیے بیٹھیں تو پہلے وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، اسی طرح 4 رکعتوں میں پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح کے مسائل، ان 4 رکعتوں میں جو صورت چاہے پڑھے، کوئی بھی صورت مقرر نہیں۔ اگر کسی رکن میں تسبیحات بھول کر کم پڑ گئی یا بالکل چھوٹ گئی تو اگلے رکن میں ان بھولی ہوئی تسبیحات کو بھی پڑھ لے۔ مثلاً رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھول گیا، سجدے میں یاد آیا تو سجدے میں یہ بھولی ہوئی 10 بھی پڑھیں، سجدے کی 10 بھی پڑھیں، گویا ایسی صورت میں سجدے میں 20 پڑھیں۔ بس یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ۔ اگر 4 رکعتوں میں 300 کا عدد پورا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ و تسبیح کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔